میرے بھائیوں، دنیا میں صرف مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں موجود ہے۔ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں کہ جو بھی مسلمان وہاں جاتا ہے، ہر 1 گھنٹے کے بعد اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے دل کے میل کو دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، ہر 1 گھنٹے پہ دھوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ آتے ہیں۔ سوچو ذرا سا، غور کرو، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے سارے انتظامات، کیسی بات فرما دی، تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان اور تمہاری جو کیا کہتے ہیں اسے وعشیرتکم، ہمارے ہاں تو برادری کہتے ہیں اس کو، تمہاری برادری، یہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اگر ہمیں ہو تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، افسوس اس کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر دل کڑھتا ہے۔ آج ہمارے حالات، ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے تھے۔ پرسوں، کل کی بات ہے، میں گیا تھا، خدا جانے کون سا ضلع ہے، وہاں تو وہاں کے مولانا عبد الاول علیہ الرحمہ کے لڑکے مولانا عبد الرحمن، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے 2 نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے مسلمان ہونے کی؟ کیونکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب نہیں آ سکتا، ہمارے بزنس اور ہمارے بزنس کے معاملات کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان بہت اچھی قوم ہے اور بہت اچھا مذہب ہے، ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ ایسا سوال، وہ بڑے پریشان ہوئے، اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے اس میں سے 2 میں سے ایک نے یہ بتایا ہم سے آ کے کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ مدرسوں میں جاتا ہوں وہاں سلام نہیں، بازاروں میں جاتا ہوں وہاں سلام نہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے وہاں سلام نہیں۔ سلام اگر کرے گا طالب علم صرف السلام علیکم، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں سلام کرنے میں سے میرے دل پر اثر ہوا اور میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ میں نے اس کے سلسلے میں پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ میرے دوستو، قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ الحمدللہ میرے والد تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، امروہے میں پڑھتا تھا، جامع مسجد امروہے میں۔ امروہے کے ناظم تھے مولانا قاری فضل الرحمان۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ جب میں بازار میں جاتا ہوں تو بازار میں ایک بہت چوڑی دکان ہے، 4 شٹر، 1 شٹر، دوسرا شٹر، تیسرا شٹر، چوتھا شٹر، پتہ نہیں شٹر کو یہاں کیا کہتے ہیں،
شٹر ہی کہتے ہیں، 4 شٹر کی دکان، بہت لمبی اور چوڑی۔ میں نے کہا اس میں ایک بوڑھا بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی میں بازار میں جاتا ہوں اپنی دکان سے نیچے اترتا ہے سڑک پر، پورے بازار میں، بڑے بازار میں، اور ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک نظر آتا رہتا ہوں میں اس وقت تک وہ کھڑا رہتا ہے، جب آگے بڑھ جاتا ہوں تو وہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کہی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ مجھے دیکھ کر ایسا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کبھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہ۔ کہنے لگے کہ وہ تمہارے والد کے ساتھ نان مسلم ہے، تمہارے والد کے ساتھ 2 سال جیل میں رہا ہے، نینی جیل الہ آباد میں، ہندوستان کی جنگ آزادی کا بہت بڑا مجاہد ہے، 2 سال جیل میں رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے جو اخلاق تھے، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی رات تھی، جو ان کا دن تھا، وہ ان کی اپنی ذاتی خصوصیت تھی، اسلامی خصوصیت نہیں تھی۔ اگر اسلامی وہ خصوصیت تھی تو ایک مسلمان مجھے اس جیسا دکھلا دو، آج ہی میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ایک بھی مسلمان اس کو نہیں ملا، اور علماء سب مل کر ایک بھی آدمی نہیں پیش کر سکے۔ تو میرے دوستو، افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اپنے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب دلی میں تھے تو ایک اجلاس بہت بڑا کرایا تھا قادیانیوں کے خلاف، تو اس میں ہم یہ پڑھتے رہتے تھے یہ شعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ افسوس اس کا ہے کہ میں اردو میں بولے چلا جا رہا ہوں، آپ لوگ بنگالی بولنے والے ہیں، ہندوستان میں تو بنگلہ بولنے والے اردو خوب سمجھتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں علماء نہیں سمجھ پاتے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور چلی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، یہاں تمام علماء موجود ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، اور محبت میں ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، صرف میری جان جو ہے، میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جان کے بعد میرا مال، میری اولاد، میرے بھائی، میرے بہن، میرا خاندان، میرا کاروبار، سب کچھ آپ پر نچھاور، بس صرف مجھے اپنی ذات سے محبت آپ سے زیادہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو میں پہلے اپنے کو بچاؤں گا، پھر آپ کی فکر کروں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، چلتے چلتے رک گئے، اور ایک دم رکنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قسم خدا کی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قسم کھا کے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تم کو میری ذات سے، اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے میرے مقابلے میں تو ایمان تمہارا مکمل نہیں، قسم کھا کے فرمایا۔ آج مسلمان کی کیا حالت ہے؟ وہ جو
فلم میں کام کرنے والا ایکٹر ہے، وہ بال کیسے رکھتا ہے؟ ایسے بال رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ داڑھی کیسی رکھتا ہے؟ ایسی داڑھی رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ پینٹ کیسی پہنتا ہے؟ ایسی پینٹ پہنتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ چشمہ کیسا لگاتا ہے؟ ایسا چشمہ پہنتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بازار میں اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کان پہ ہاتھ رکھ کے گاتا چلا جائے گا اسی طرح کی آوازیں نکال کر، کیونکہ اسے اس سے محبت ہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک دھوکہ دیتے ہیں، صبح سے شام تک دل دکھاتے ہیں، صبح سے شام تک ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ایسا کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آقا نے فرمایا قسم کھا کے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، غور کیا، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دماغ کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آقا نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ میرے دوستو یہ افسوس ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے۔ وضو سمجھ گئے؟ آج ہم لوگ وضو کرتے ہیں، ایک آدمی بھی ایسے وضو نہیں کرتا جیسے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، بالکل بھی نہیں، بھول گئے۔ مجھے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اسے بھول گئے۔ وضو فرما رہے تھے، آپ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ دھوئے، پانی نیچے گرنے سے پہلے صحابہ نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے مبارک پر، سر پہ، جسم پر ملنا شروع کیا۔ اب لوگ بہت تھے تو جو پانی براہ راست نہیں لے سکا، ڈائریکٹ نہیں لے سکا، اس نے جن لوگوں نے ہاتھ میں پانی لگا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جب آپ نے کلی کی تو کلی کا پانی نیچے نہیں جانے دیا، تمام صحابہ نے۔ جب آپ نے ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی، ناک کو اس کو نیچے نہیں گرنے دیا، فوراً ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، یہی کیفیت رہی۔ اس کیفیت کے بعد آقا نے بلایا تمام صحابہ کو اور بلا کے پوچھا ایک بات بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات؟ فرمائیں۔ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے یہ کام میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ناک کی گندگی نکالی، وہ تم نے نیچے نہیں جانے دی، میں نے کلی کی، وہ پانی نیچے نہیں جانے دیا، میں نے اپنا چہرہ دھویا، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیا، اور سب کا سب اپنے جسم پر مل لیا، ایسا ہوا کیوں؟ یہ بتاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم نے یہ کام کیا۔ تو معلوم ہے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہ کام کیا ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم 3 کام کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتے تو تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟
صحابہ تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ آقا نے فرما دیا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سچے نہیں ہو، ہم نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، فرماتے ہیں جب بولو، کیا فرما رہے ہیں؟ جب بولو، جب بولو کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ جوکن ہیں، ایک بتاؤ نا، جوگن بول بے، جب بولو جوگن بول بے، جب بولو سچ بولو، جب بولو سچ بولو، جب بولو یعنی کبھی بھی تمہاری زبان سے دھوکہ اور جھوٹ نہ نکلے، پہلی شرط جب بولو سچ بولو، جب بولو سچ بولو۔ اذا حدث فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اذا، جب بولو سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ میرے دوستو، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اپنے جیون میں کتنے جھوٹ بولے ہمیں یاد نہیں ہے۔ بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں جب بولو، جب بولو، دیکھا آپ نے کیسی بات فرما رہے ہیں؟ اذا حدث، جب بولو سچ بولو۔ بولو آج سے وعدہ ہے، آج سے وعدہ ہے، ہاتھ اٹھا کے یہاں وعدہ کرو آج سے جب بولیں گے سچ بولیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ، دوسری بات اب آپ سوچئے، سچ اللہ قرآن میں کیسی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ قرآن میں 1400 سال پہلے قرآن آیا ہے، اس میں اللہ ہمیں بتلا رہا ہے سچ بولنے کو کتنے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے اللہ۔ کلمۃ طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب ہے کہ نہیں ہے؟ اول کلمہ طیب ہم نے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کلمۃ طیبہ، پاک، صاف، سچی بات۔ سچی بات پاک بھی ہے، سچی بات صاف بھی ہے، سچی بات کامیابی کی ضامن ہے، ہمیں کامیاب کرے۔ اور اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کشجرۃ طیبہ، پاک بات، سچی بات ایسی تمہیں کامیاب کرے گی، اتنا مضبوط کرے گی، اتنا مضبوط کرے گی جیسے کھجور کا درخت۔ درخت کو کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ، کھجور کا جھاڑ۔ میں نے دیوبند میں اپنے ہاں کھجور کے درخت لگوا رکھے ہیں، مجھ کو ان کو نکالنا ہوا تو آپ بڑے بڑے درخت دیکھیے، ان کی ایک بہت بڑی سی جڑ ہوتی ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے تو پورا درخت گر جاتا ہے اور وہ جڑ باہر نکل جاتی ہے۔ کبھی آپ نے کھجور کے درخت کو طوفان میں گرا ہوا دیکھا؟ سچ بات کبھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اصلھا ثابت، دیکھو کیسا پاک پوتر درخت ہے، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، اتنی باریک باریک جڑیں ہوتی ہیں، موٹی جڑ نہیں ہوتی، اتنی باریک باریک، اور کم سے کم 40 فٹ ایریے میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نیچے بھی ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں۔ وہ درخت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کیسی آندھی آ جائے۔ اللہ کہتا ہے سچی بات اصلھا ثابت،
ایسی مضبوط بات ہوتی ہے، اتنی کامیاب بات ہوتی ہے اس انسان کے لیے اگر سچا انسان ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ قرآن میں وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، ایک کھجور وہ ہے جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، یہ کھجور نہیں ہے، جنگلی کھجور ہے۔ جو عرب میں کھجور ہوتی ہے وہ اصل کھجور ہے۔ صرف کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اور کسی کا پتا آسمان کی طرف جاتا ہے؟ سب پتے ایسے، سب پتے ایسے، سب پتے ایسے۔ کوئی بھی درخت ہو، 1000 سال پرانا اس کے پتے بھی ایسے، اور 10 سال پرانا نکلیں گے لمبے لمبے پتے اور سیدھے اوپر جائیں گے۔ قرآن میں اللہ سچ کی مثال دے رہا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس طرح سے تم کامیاب ہوگے، اس طرح سے تمہیں عزت ملے گی جیسے کھجور کے پتے آسمان کی طرف کھڑے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آگے ایک عجیب بات کہتا ہے قرآن تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ آپ بتائیے، ابھی ہم کسی کے گھر جائیں گے، ایک پلیٹ میں کھجور لے آئیں گے، کھاؤ۔ کب پیدا ہوئی تھی وہ معلوم ہے؟ کب درخت سے توڑی گئی معلوم ہے؟ آپ آم توڑ لیجئے، 1 مہینے کے بعد سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ آپ بیر توڑ لیجئے، آپ کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد باقی رہیں گے؟ اللہ کہتا ہے سچ کی مثال ایسی ہے، کبھی خراب ہوتا ہی نہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے، پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، اور ہمیشہ کھجور کا موسم آیا تھا جولائی میں، اب آ گئی جنوری، کھجور موجود ہے۔ اگلا مئی آ گیا، کھجور موجود ہے بازار میں، جتنا چاہو کھاؤ۔ اور کوئی پودا ہے ایسا؟ اس کی مثال اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، سچ۔ الم تر کیف ضرب اللہ، اللہ قرآن کہتا ہے دیکھو اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے، سچی بات کی ہے۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ کل حین باذن ربہم، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے آیت؟ کل حین باذن ربہم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ یہ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے شاید کہ ہمارے دماغ میں آ جائے۔ میرے دوستو، سچ تو بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب مانوش جھوٹ بولتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، ادھر ہم نے جھوٹ بولا، ادھر اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے چاروں طرف ہیں، وہ ہم سے میلن، کم سے کم 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی دور؟ 3 مائل، یعنی 5 کلومیٹر۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہ، ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں منہ سے ایسی گند آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے برداشت نہیں کر پاتے، کم سے کم 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب 2 جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب 3 جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب ہمیں اپنے جیون میں یاد ہی نہیں ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، تو ہمارے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اور جب فرشتے بھاگیں گے تو آئے گا کون؟ ہمارا دشمن شیطان، عدو مبین، وہ ہمیں گھیرے گا چاروں طرف سے۔ آج دیکھ لو کیسی بربادی ہے۔
آج دیکھ لو کیسی پریشانی ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں تو نیند آ رہی ہے، کھانا ہضم کرنے کی گولیاں کھا رہے ہیں تو کھانا ہضم ہو رہا ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی پریشان ہے، دوست پریشان ہے، کاروبار چل رہا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ شیطان بنا ہے آگ سے۔ آگ اگر ہمارے قریب جلے گی تو ہمیں سکون ہوگا؟ آگ اگر رہے گی تو دھواں ہوگا، آگ اگر رہے گی تو تپش ہوگی۔ جہاں دھواں اور تپش ہوگی وہاں کوئی آدمی آرام سے بیٹھ سکے گا؟ آپ خود سوچ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث، جب بولو سچ بولو، کیونکہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہت مشہور حدیث شریف ہے، ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ فجور کسے کہتے ہیں؟ فجور کہتے ہیں چشمے کے ابلنے کے سرے کو۔ چشمہ جانتے ہو؟ چشمے کو کیا کہتے ہیں بھائی بنگلہ میں؟ جھرنا۔ جھرنا ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، 24 گھنٹے ابل رہا ہے، 100 سال سے ابل رہا ہے، 200 سال سے ابل رہا ہے۔ اس کا منہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فجور، یعنی تمام گناہوں کی جڑ۔ جڑ سمجھ گئے؟ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے فجور کو، دیکھیے آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے آدمی توبہ کی توفیق نہیں ہو۔ الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ ایک جھوٹ کے 100 جھوٹ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جھوٹ بولیں گے کبھی؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، علل اعلان کہہ دیجئے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، اگر دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اطاعت نہیں، اتباع۔ دیکھو بھائی، اطاعت ایک الگ چیز ہے، اتباع ایک الگ چیز ہے۔ میں مولانا بہاؤالدین کے مدرسے میں ملازم ہوں پڑھانے کے لیے۔ میرے ذمے کتنے گھنٹے ہیں؟ 6۔ صبح کو 4 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے۔ میں اپنے 6 گھنٹے پابندی سے پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب گھنٹوں سے چھٹی ہو جاتی ہے میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں، بازار جاتا ہوں، سامان لاتا ہوں، دعوت کرتا ہوں۔ کوئی مجھے پکڑے گا؟ میں 6 گھنٹے پورے دے رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ سمجھے بات؟ اور فاتبعونی، اتباع، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو آقا کے، مالک کی مرضی کے خلاف ہو۔ 24 گھنٹے۔ استنجے جانا ہے تو جیسے آقا گئے، وضو کرنا ہے جیسے آقا نے وضو کیا، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ہے جیسے آقا نے کھانے کے لیے ہاتھ دھویا، کھانا کھانا ہے جیسے آقا نے کھانا کھایا، کھانا کھانے بیٹھ گئے، بیٹھنا ہے جیسے آقا بیٹھے، کھانا کتنا کھانا ہے جتنا آقا نے کھانا کھایا، پانی کتنا پینا ہے جتنا آقا نے پانی پیا، نماز میں کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ جیسے آقا نے اللہ اکبر کہا۔ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے؟ جیسے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا، امہات المؤمنین کے ساتھ کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ جیسے آقا نے کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ صرف نماز نہیں، صرف تہجد نہیں،
صرف نفلیں نہیں، صرف روزہ اور داڑھی نہیں، پوری زندگی صبح سے شام تک 24 گھنٹے. بات آئی سمجھ میں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. مجھے بتاؤ، اگر کوئی مانوش ایسا جیون بتائے گا تو ہر انسان اس سے محبت کرے گا کہ نہیں؟ گھر کے لوگ محبت کریں گے، اولاد کرے گی، دوست کریں گے، شہر والے کریں گے، محلے والے کریں گے کہ نہیں؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا. یحببکم اللہ. اور جب اللہ کو محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان کر دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہیں اللہ کے محبوب ہیں؟ کون ہیں اللہ کے حبیب ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. محدثین یہ لکھتے ہیں، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، اس کا مطلب یہ کیسی اللہ آپ کو عزت دے گا. اور کب عزت دے گا؟ آج تو عزت ہے ہی قیامت کے دن. قیامت کے دن جتنے انسان آئے ہیں اور آئیں گے سب کے سب موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، 1,00,000 سے زیادہ فرشتے آئے ہیں، سب کے سب فرشتے موجود ہوں. وہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، سب کے سب نبی موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اپنی امتیوں کے ساتھ، ان کے امتی جتنے ہیں. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا. ہم بھی وہاں موجود ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیے مولانا مظہری نے کیسی عجیب بات کہی. ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے. جب ہمیں پیدا کیا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو دوستو فرماتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں 1,00,000 سے زیادہ، وہ سب کے سب اللہ کی کرسی کے، اللہ کے اسٹیج کے بائیں طرف ہوں گے. کدھر ہوں گے؟ بائیں طرف. بایاں سمجھ گئے؟ سب بائیں طرف ہوں گے. اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے. تنہا کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہر امتی اپنا سر اونچا کرے گا، فخر سے اونچا کرے گا کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اللہ نے یہ عزت دی ہے. تنہا دائیں طرف ہیں، باقی سب بائیں طرف ہیں. یہ حبیب اللہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ. تو میرے دوستو، تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور کیا ہے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، واللہ ومن یطع اللہ ورسولہ نہیں ہے، یہاں دوسری جگہ ہے. ارے یار چھوڑو، پھر بہت ساری لمبی ساری رات تھوڑی تقریر کروں گا. میں تو ویسے ہی تھک گیا. سارے دن بہاؤالدین نے مجھے کار میں گھمایا ہے اور بالکل ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. تو میرے دوستو، آج ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پکڑو، کوشش کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو. اس کے علاوہ کسی اور طرف مت چلو. ایک واقعہ یاد آیا، وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. کئے بج گئے؟ گھڑی بھی نہیں ہے میری. 9:30 سے شروع کیا تھا.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں انہوں نے، لیکن نہ اسلام کو چھوڑا نہ آقا کو چھوڑا۔ اور آپ کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں مدینہ منورہ نہیں رہوں گا، اب میں دین کے دوسرے کام کروں گا، میں باہر نکلوں گا، اب میں نہیں رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم یہیں رہو، یہیں رہیں آپ، اور اذان معمول کے مطابق دیتے رہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے گردن جھکا لی کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے زمانے میں مسجد نبوی کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اب نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک رہ جائیے۔ فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، آقا تھے، ان کے اوپر میں ایمان لایا تھا، ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر تھا، جب تک وہ اس دنیا میں رہے میں نے اذان دی۔ اس کے بعد میں جانے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تم یہاں رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ احسان تھا میرے اوپر کہ میں غلام تھا، مصیبت میں تھا، مجھ کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج یہ رتبہ دیا ہے۔ اس وجہ سے میں ان کے احسان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا رکو، میں رک گیا، اب میں رکنے والا نہیں ہوں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منع کر کے شام چلے گئے۔ کئی مہینے کے بعد، یہ نہیں لکھا ہے کتنے دن کے بعد، لیکن بہت زیادہ عرصہ نہیں، تھوڑا عرصہ لکھا ہوا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خواب میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا نے فرمایا بلال تم ہمیں بھول گئے، تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا، تم ہماری زیارت کو بھی نہیں آئے، ہمارے پاس بھی نہیں آئے، کیا بات ہے، ناراض ہو کچھ کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی روتے روتے آنکھ کھلی، گھبراہٹ میں، اور اسی وقت آدھی رات میں فوراً تیار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت رات میں تیار ہو کے نکل گئے کہ آقا نے مجھے بلایا، میں تو جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیدھے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، جب تک ان کا دل بھر نہیں گیا وہاں کھڑے کھڑے روتے رہے۔ رونے کے بعد وہاں سے نکلے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گھر پہنچے اور پہنچتے ہی انہیں چمٹا لیا اپنے سینے سے، اور ان کے چہرے کو چوم رہے ہیں، ان کے سینے کو چوم رہے ہیں، ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، چومتے رہے چومتے رہے، چمٹاتے رہے، روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، چومتے۔ چومنا سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو؟ چومتے رہے، روتے رہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہماری ایک بات آپ مان لیجئے۔ فرمایا کیا بات؟ کہا کہ کل فجر کی اذان آپ مسجد نبوی شریف کے اوپر کھڑے ہو کر دے دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں اذان نہیں دیتا ہوں اب، لیکن تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ اس وجہ سے
فجر کی، اچھا لوگوں کو پتہ نہیں، مدینہ منورہ میں کسی کو پتہ نہیں، بڑا شہر ہو گیا تھا، مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، ساری دنیا کی سب سے بڑی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، پتہ نہیں کچھ کسی کو۔ صبح کو فجر کے وقت جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چھت پر چڑھ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ ایک دم گھبرا گئے کہ کیا آقا تشریف لے آئے دوبارہ دنیا میں؟ کیا ہو گیا یہ؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں سے آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لوگ اور بے چین بے قرار، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، باہر آ گئیں۔ جب تیسرا کلمہ کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مدینہ منورہ میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک وہ کیفیت نہیں ہوئی، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ ننگے سر ہیں، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ بے پردہ ہیں، مردوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، سن رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں اور بے قرار ہو کے رو رہے ہیں۔ سارا مدینہ منورہ رونے کی آواز سے گونج رہا ہے کہ ارے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا لوٹ آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے لوگوں کی یہ کیفیت نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ کسی عورت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بے پردہ ہے، کسی مرد کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بغل میں کوئی عورت کھڑی ہے، یا تو رو رہا تھا یا بے چین تھا یا بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ محبت تھی ہمارے آقا کی ان کے صحابہ کے دلوں میں، اور آج ہماری کیفیت، جاتے ہیں عمرے کے لیے، روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سیلفی لیتے ہیں دنیا کو دکھلانے کے لیے اور آقا کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کو بھیجیں گے، سب کو بھیجیں گے۔ میرے دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں، اور ہماری حالت ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج آپ لوگوں کے درمیان میں میرے دل میں کچھ باتیں آئیں، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں، اور نہیں اگر سمجھ میں بات آئی ہے تو اس پر عمل کی کوشش کریں، آج ہی سے فیصلہ کر لیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ۔ آپ دیکھیے بخاری شریف میں آقا فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ۔ صحابہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے امن اور سکون سے نہ رہتا۔ آپ غور کیجئے، اور ہماری حالت، اس کو مارا، اس کو کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے بچے کو تکلیف پہنچائی، اسے یہاں وہ کیا، اسے وہاں وہ کیا، لوگ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے یہ حالت کہ نہیں؟ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جھوٹا ہے اپنی محبت میں اللہ سے اور میری سے جس کے پڑوسی اس کی پریشانیوں سے پریشان رہیں، جس کے پڑوسی اس سے خوش نہ ہوں۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ۔ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر تم سے کسی نے قرض لیا ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، وقت سے پہلے پہنچاؤ۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ملازم کام کر رہا ہے، وقت سے پہلے اس کی وہ دو،
وہ جو اس نے کام کیا ہے مزدوری دو. اگر معاملہ کر رہے ہو تو صحیح معاملہ کرو، کسی کے ساتھ غلط معاملہ مت کرو. یہ نہیں ہے کہ امانت رکھ دی ہر کام اسی میں ہے. اگر یہ کرو گے تو تم سچے ہو، نہیں تو تم سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے آپ، بتائیے ہے کوئی حالت؟ ہے یہ حالت کہ نہیں؟ سوچ لیجئے، بول دیجئے. تو میرے دوستو، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ کامیابیاں ہماری قدم چومیں گی. اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق